بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاب ٹوگیدرز کی ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، میں آج آپ لوگوں کے لیے ایم ایس ورڈز کی جو بیسکس اور یوزفل شارٹ کٹ کیز ہیں وہ انگلش الفابیٹیکلی آرڈرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہر شارٹ کٹ کی کو پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ چلیے شارٹ کٹ کیز کی طرف۔ پہلا جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس اے۔ کنٹرول پلس اے بیسیکلی ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس جتنا بھی ڈاکومنٹس پڑا ہوا ہے، جو ڈاکومنٹس ہم نے کھول دیا ہے، اوپن پڑا ہوا ہے، اس میں سارا کا سارا ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں، کنٹرول پلس اے۔ جب میں کنٹرول پلس اے کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سارا کا سارا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹیکسٹ کے ساتھ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں، اٹالک کرنا چاہتے ہیں، اس کی سائز کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں، میکسیمائز، یا فونٹس کی جو سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ لک دینا چاہتے ہیں، کلرز وغیرہ جو بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ تو کنٹرول پلس اے ہم سلیکٹ آل، یعنی جتنا بھی ٹیکسٹ ہیں، جتنا بھی ڈاکومنٹس میں ہم نے لکھا ہوا ہے، چاہے وہ امیجز ہوں، سب کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس اے یوز کرتے ہیں۔ کنٹرول پلس بی بیسیکلی ہم بولڈ کرنے کے لیے، بیسیکلی ہم فونٹ کے سٹائلز، فونٹ کا جو سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس بی یوز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے جتنا بھی ٹیکسٹ سلیکٹ کیا ہے اس کو میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول کے ساتھ میں نے بی کو پریس کیا تو آپ دیکھیے اس کی جو سٹائل ہے، جو سلیکٹڈ میں نے ٹیکسٹ کیا تھا، جتنا ٹیکسٹ میں نے سلیکٹ کیا تھا اس کی سٹائل بولڈ ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کنٹرول پلس بی کے ساتھ کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں۔ کنٹرول پلس سی کسی بھی جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کو کاپی کرنے کے لیے ہم کاپی کر سکتے ہیں۔ سپوز میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول پلس سی کے ساتھ کاپی کرنا چاہتا ہوں تو اور پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے کسی ایسی جگہ میں، دوسری جگہ میں یہ بھی آ جائے تو کنٹرول پلس وی کے ساتھ اس کو ہم موو کر سکتے ہیں۔ کنٹرول پلس ڈی۔ کنٹرول پلس ڈی بیسیکلی ہم فونٹ کی جو سٹائل ہے اس کی باکس کو کھولنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ سپوز میرے پاس یہ جو فونٹ کا سٹائل ہے، میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اس کی فونٹ کی سٹائل کو تھوڑا سا وہ موڈیفائی کر لوں تو کنٹرول پلس ڈی جیسے ہی میں نے کلک کیا تو فونٹ کا جتنا بھی وہ ریلیٹڈ جو اس کی سٹائل ہے وہ سب آ گیا ہے کہ آپ کس طرح کا سٹائل رکھنا چاہتے ہیں، اس کی سائز ہے، اور اسی طرح سے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کلرز کے حوالے سے آپ کلرز بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں، انڈر لائن وغیرہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ایفیکٹس، سپر اسکرپٹ، سب اسکرپٹ، اسمال کیپس، آل کیپس، ہائڈ ان کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ یہاں کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے جو فونٹ کا ہے اس کی ڈائلاگ باکس میں۔ کنٹرول پلس ای کسی بھی ٹیکسٹ کو سنٹر میں لانے کے لیے ہم کنٹرول پلس ای کو یوز کرتے ہیں۔ سپوز میں نے یہ سنٹر کو سلیکٹ کیا اور ساتھ ہی میں نے کنٹرول پلس ای کو پریس کیا تو یہ سنٹر میں آ گئی۔ تو کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ سنٹر پہ لانا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ای کو ہم یوز کرتے ہیں۔ کنٹرول پلس ایف۔ کنٹرول پلس ایف بیسیکلی ہم اگر میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اور اس میں کوئی ایسی ڈیٹا کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے چاہیے، اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں کنٹرول پلس ایف کو فائنڈ کرتا، جو کنٹرول پلس ایف کلک جو شارٹ کٹ کیز ہے اس کو یوز کرتا ہوں تو اسی طرح سے ایک باکس کھل جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے جو ہے نا وہ جسٹیفائی تو اسی طرح سے میں جسٹیفائی کی طرف جو ہے نا وہ تو یہ جسٹیفائی مجھے ہائی لائٹ کر کے اس رزلٹ کی طرف لے گیا جو مجھے چاہیے تھا۔ اسی طرح سے کنٹرول پلس جی۔ کنٹرول پلس جی میں گو ٹو کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ میں ہم گو ٹو
کے لیے یوز کرتے ہیں. سپوز میرے پاس جو ہے نا میں پیج نمبر 2 پہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پیج نمبر 1 پہ چلا جاؤں, تو کنٹرول پلس جی کو کلک کیجئے. اب یہاں بائی ڈیفالٹ 1 لکھا ہوا ہے. اگر آپ دوسرے پیج پہ جانا چاہتے ہیں, تیسرے سے یا چوتھے پیج پہ ہیں, آپ جو ہے نا 7ویں پیج پہ جانا چاہتے ہیں, مطلب جس پیج پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہی پیج کا نمبر آپ لکھ دیں. تو میں فرسٹ پیج پہ جانا چاہتا ہوں تو 1 لکھ دیا اور گو ٹو پہ کلک کر کے سیدھا میں اسی پیج پہ آ گیا جو میرا فرسٹ پیج ہے. تو فرسٹ پیج پہ جانے کے لیے یا کسی بھی پیج پہ جانے کے لیے آپ گو ٹو کا جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس جی کو یوز کر سکتے ہیں. ریپلیس, سپوز میں نے جو سارا ٹیکسٹ لکھا ہے اس میں یہ کنٹرول جو ہے نا, کنٹرول یا اے بی سی ڈی جو میں نے لکھے ہوئے یہ مجھے نہیں چاہیے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ ان سب کے بجائے صرف اے آ جائے یا ایپل کی آ جائے, یا سپوز جو بھی میں مطلب چینجز کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کو ریپلیس مطلب میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں. یہ کنٹرول جو میں نے سلیکٹ کیا ہے, جتنا بھی میرا یہ کنٹرول ہے, اس کنٹرول کو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کنٹرول جو ہے نا وہ ایپل میں کنورٹ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم کنٹرول پلس آر ریپلیس کا جو ورڈ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم کنٹرول پلس ایچ جو ہم ریپلیس کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو کنٹرول پلس آئی یہ بھی فونٹ کا ایک سٹائل ہے. سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے ہم کنٹرول پلس آئی, جیسا کہ میں اس کو میں اٹالک کرنا چاہتا ہوں تو یہ اٹالک بن گیا, اٹالکس. اسی طرح سے جسٹیفائی, پیراگراف کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں تو پیراگراف کی جسٹیفیکیشن کے لیے سپوز میں ایک فنکشن کے ذریعے سے میں ایک پیراگراف لے کر آتا ہوں کنٹرول رینڈ کے فنکشن سے. تو یہ ایک میں پیراگراف لے کر آ گیا ہوں. 2-3 پیراگراف بائی ڈیفالٹ رینڈ کے فنکشن سے ہم لے کر آ سکتے ہیں, جس پہ ہم تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا اس کی فونٹ سائز کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکیں کہ میں یہ پیراگراف میں تھوڑی سی چینجز کر لوں. تو اچھا, تو یہ 2-3 پیراگراف آ گئے. اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کنٹرول پلس جسٹیفائی. جسٹیفائی بیسیکلی کنٹرول پلس جے کا جو فنکشن ہے, کنٹرول پلس جے جو شارٹ کٹ کیز ہے اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں. سپوز یہ الائنمنٹ, اس کو الائنمنٹ کرنا چاہیے. میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ مطلب الائنمنٹ ہو جائے. یہ ادھر ادھر جو 2-3 ورڈ جو ہے نا وہ آگے نکل گئے ہیں یا ادھر جو ہے نا وہ پیچھے آ گئے ہیں, تو یہ الائنمنٹ ہو جائے, اس کی صحیح ہو جائے. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کنٹرول پلس جے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ جو ورڈز ہیں وہ بیسیکلی فکس ہیں. اس کے لیے ہم کنٹرول پلس جے کا یوز کرتے ہیں. کسی بھی ٹیکسٹ کو یا کسی بھی پیراگراف کی الائنمنٹ کے لیے ہم کنٹرول پلس جے یوز کرتے ہیں. کنٹرول پلس کے, کنٹرول پلس کے بیسیکلی ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم اپنے ہی ڈاکومنٹ میں ایک ایسے ورڈز کو یا ایک ایسی جگہ کو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لنک بھی مل جائے. سپوز میں چاہتا ہوں کہ کی بورڈ کے یا جو ورڈز کی بورڈ ہے نا یہ میرے پاس لنک بن جائے, اور کی بورڈز کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں جو میں نے نیکسٹ پیج پہ جو لے کے ہے یا میں نے ڈیٹیل سے بیان کیے ہیں وہ آ جائے. تو آپ کنٹرول پلس کے کو کلک کیجئے تو اسی طرح سے ایک جو ہے نا ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا, اور جو لنک آپ اس میں دینا چاہتے ہیں تو وہ لنک کو اس میں دے دے. تو میں نے ایم ایس ورڈ 1 کا ایک لنک دی ہے. اب آپ اس پہ کلک کیجئے یا ڈبل کلک کیجئے تو اسی پیراگراف پہ آپ چلے جائیں گے. کنٹرول پلس کلک, کنٹرول پلس کلک کے ذریعے سے آپ
उस पैराग्राफ में जा सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट बेसिकली मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहता हूँ कि लेफ्ट बेसिकली जब हम किसी भी वर्ड्स को लिखते हैं तो लेफ्ट में ही वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करके बताता हूँ कि अच्छा, अब मैंने ये THE जो कि लिखा है ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में है, क्योंकि जब मैं कंट्रोल के साथ एल को दबाता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट हो जाए, तो ये लेफ़्ट में ही है, तो कंट्रोल प्लस एल के साथ ये लेफ़्ट अलाइनमेंट नहीं हो रही इसकी। अब अगर मैं चाहता हूँ ये अब डिफरेंट गैलरीज़ के नाम से जो वर्ड्स लिखे हुए, अब मैं चाहता हूँ कि इसको लेफ़्ट में ले जाऊँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस एल के साथ ये लेफ़्ट में आ गए। इसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ़्ट में ले आ सकते हैं अगर वो सेंटर में है या राइट साइड पे है, तो कंट्रोल प्लस एल हम लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। पैराग्राफ इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। किसी भी पैराग्राफ की मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का जो पोर्शन है इसकी लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए, जहाँ मैं कोई इसके रिलेटेड कोई पिक्चर्स या टेबल वगैरह जो है ना वो इंसर्ट कर सकूं, या उसको डिटेल के साथ में पिक्चर्स या किसी टेबल के ज़रिए से इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूं, तो कंट्रोल प्लस एम, तो ये पैराग्राफ जो है ना लेफ़्ट से राइट की तरफ आ गया और ये जो लेफ़्ट पोर्शन है ये मुझे खाली मिल गया। अब यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा जो चाहे मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। ये लेफ़्ट में मैं इस पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ टेक्स्ट या इसके अलावा मैं इसके पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरा चैनल जॉब टुगेदर को नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब लिखा है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।